بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے قصص النبیین حصہ ثالث کا 10واں سبق، جس کا عنوان ہے فی حجر امہ، یعنی اپنی ماں کی گود میں۔ حجر جمع حجور کے معنی ہے گود۔ فی حجر امہ، اپنی ماں کی گود میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں۔ وقالت الام الحنون، مہربان ماں نے کہا، قالت کہا، الام الحنون مہربان ماں نے، لاخت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے۔ کس سے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، یعنی اپنی بیٹی سے کہا۔ کیا کہا؟ اذهبی، تم جاؤ، یا بنتی، اے میری بچی، وانظری، اور دیکھو، اخاکی، اپنے بھائی کو، لعلہ، شاید کہ وہ، حی، زندہ ہو۔ یعنی اذهبی یہ فعل امر سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اذهبی، اذهب، اذهبا، اذهبوا، اذهبی، تم جاؤ، یا بنتی، اے میری بچی، وانظری، اور دیکھو، کس کو دیکھو؟ اخاکی، اپنے بھائی کو، لعلہ، شاید کہ وہ، حی، زندہ ہو۔ ان اللہ قد وعدنی انہ یرد الطفل الی وانہ یحفظہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وعدنی، مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ کس بات کا وعدہ کیا ہے؟ انہ، کہ وہ، یرد الطفل، بچے کو لوٹائے گا، الی، میرے پاس، وانہ یحفظہ، اور وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بچے کی حفاظت کرے گا۔ وذهبت اخت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی، تبحث، تلاش کرتے ہوئے، عن اخیہا، اپنے بھائی کو۔ بحث یبحث بحثا، ان صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے تلاش کرنا۔ جس چیز کو تلاش کریں گے اس پر ال لگا دیں گے، جیسے تبحث عن اخیہ، اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے۔ تبحث عن اختہا، اپنی بہن کو تلاش کرتے ہوئے۔ یعنی جس کو بھی تلاش کریں گے، جو بھی چیز تلاش کریں گے وہ ان کے بعد لے کے آئیں گے۔ وسمعت الناس، اور اس نے لوگوں کو سنا، یتحدثون، بات کرتے ہوئے، عن طفل جمیل، ایک خوبصورت بچے کے بارے میں۔ تو ایک خوبصورت بچے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس نے لوگوں کو سنا۔ کس نے سنا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے۔ فی قصر الملکی، بادشاہ کے محل میں، بادشاہ کے محل میں اس نے لوگوں کو ایک خوبصورت بچے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ ذہبت السیدۃ، اور سیدہ گئی۔ کون سیدہ؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے یہ۔ ذہبت گئی، کہاں گئی؟ وہی محل گئی۔ ووقفت، اور وہ ٹھہر گئی، تسمع، سنتے ہوئے، حدیث النساء، عورتوں کی بات ہے، فی القصر، محل میں۔ تو وہ سیدہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی، ووقفت، اور وہ ٹھہر گئی، تسمع حدیث النساء، عورتوں کی باتیں سنتے ہوئے۔ تسمع یہ فعل مضارع سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں پر یہ حال کا معنی دے رہا ہے، سنتے ہوئے۔ چونکہ سیدہ یہ مؤنث ہے، اسی وجہ سے تسمع بھی مؤنث لائے ہیں۔ هل جاءت المرضع التي طلبتها الملكة من اسوان، هل جاءت، کیا آ گئی، المرضع التي، وہ دودھ پلانے والی، طلبتها، جسے بلایا تھا، الملکۃ، ملکہ نے، من اسوان، اسوان سے۔ تو اسوان سے جس دودھ پلانے والی کو ملکہ نے بلایا تھا، کیا وہ دودھ پلانے والی آ گئی؟ یعنی سب آپس میں بات کر رہی ہیں عورتیں۔ هل جاءت المرضع التي، کیا وہ دودھ پلانے والی آ گئی، طلبتها الملکۃ، جسے ملکہ نے بلایا تھا، من اسوان، اسوان سے، یعنی جسے اسوان سے بلایا تھا، کیا وہ آ گئی؟ نعم یا سیدتی، ہاں، یا سیدتی، اے میری آقا، ولیکن الطفل ابا ایضا، لیکن بچے نے بھی انکار کر دیا، ولیکن الطفل، لیکن بچے نے، ابا، انکار کر دیا ہے، ایضا کی معنی بھی، ولم یرتضی، اور اس نے دودھ نہیں پیا۔ یا سلام، یعنی سلامتی ہو، ما شأن ھذا الطفل، اس بچے کو کیا ہو گیا؟ تعجب کر رہے ہیں۔ لعل هذه هي السادسة التي جربتها الملكة، شاید کہ یہ چھٹی عورت ہے
جسے ملکہ نے آزمایا ہے، تجربہ کیا ہے۔ جرب یجرب تجریبتاً کی معنی ہوتا ہے تجربہ کرنا، آزمانا۔ لعل هذه هي السادسہ، شاید کہ یہ چھٹی ہے، التي جربتها الملکۃ، جسے ملکہ نے آزمایا ہے۔ جربت کا فاعل ہے الملکۃ۔ نعم ہاں، ویقولون اور لوگ کہتے ہیں، انہا مرضع نظیفۃ جدا، یہ بہت ہی صاف ستھری دودھ پلانے والی ہے۔ نظیفۃ صفت ہے مرضع کی، مرضع کے معنی ہے دودھ پلانے والی، نظیفۃ اس کی صفت ہے یعنی صاف ستھری۔ تو ایک صاف ستھری دودھ پلانے والی ہے، جداً بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ صاف ستھری ہے۔ وَكُلٌّ يَرْتَضِعُ مِنْهَا، اور ہر کوئی اس سے دودھ پیتا ہے، یعنی ہر بچہ اس سے دودھ پی لیتا ہے۔ سمعت اخت موسیٰ هذا الکلام، موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ بات سنی۔ سمعت سنی، اخت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کیا سنی؟ هذا الکلام اس بات کو، وقالت اور کہا، بِأَدَبٍ وَلُطْفٍ، کہا بِأَدَبٍ ادب کے ساتھ، وَلُطْفٍ اور نرمی کے ساتھ۔ کیا کہا؟ انا اعرف امرأة فی البلد، میں جانتی ہوں، انا عارف میں جانتی ہوں، امرأة ایک عورت کو، فی البلد شہر میں میں ایک عورت کو جانتی ہوں، لا بد ان یرتضی منها الطفل، اور ضرور یہ بچہ اس سے دودھ پی لے گا۔ لا بد ضروری ہے، ان یرتضی کہ دودھ پی لے گا، منها اس سے، الطفل بچہ۔ الطفل فاعل کس کا ہے؟ یرتضی کا فاعل ہے، یعنی تو میں شہر میں ایک عورت کو جانتی ہوں اور ضرور یہ بچہ اس سے دودھ پی لے گا۔ قالت امرأۃ، ایک عورت نے کہا، انا لا اصدق، میں اس بات کو سچ نہیں سمجھتی ہوں۔ انا لا اصدق، میں اس کی تصدیق نہیں کرتی ہوں، یعنی میں تمہاری بات کو سچ نہیں سمجھتی ہوں۔ قد جربنا، ہم نے آزمایا ہے، 6 مراضع، 6 دودھ پلانے والیوں کو، ولکن الطفل لم یرتضی، لیکن بچے نے دودھ نہیں پیا، یعنی ہم نے 6 عورتوں کو آزمایا، 6 دودھ پلانے والیوں کو ہم نے بلایا، لیکن بچے نے دودھ نہیں پیا۔ قالت اخری، دوسری نے کہا، یعنی دوسری عورت نے کہا، ولماذا لا نجرب، رکیے، ولماذا لا نجرب السابعۃ، ہم 7ویں کو کیوں نہ آزمائیں، یعنی جس طریقے سے ہم نے 6 کو آزمایا اسی طریقے سے ہم 7ویں کو بھی آزما لیتے ہیں۔ وَلِمَاذَا لَا نُجَرِّبُ، ہم کیوں نہ آزمائیں، السابعۃ 7ویں کو، ماذا علینا، ہمیں کیا ہو جائے گا اگر ہم 7ویں کو آزما لیں گے تو ہمیں کیا ہو جائے گا، ماذا علینا ہم پر کیا، یعنی ہمیں کیا ہو جائے گا۔ وَوَصَلَ الْخَبَرُ إِلَى الْمَلِكَةِ فَطَلَبَتِ الْجَارِيَّةَ وَقَالَتْ، اور خبر پہنچی، کہاں پہنچی؟ إِلَى الْمَلِكَةِ، ملکہ کے پاس، فَطَلَبَتِ الْجَارِيَّةَ، تو اس نے بلایا، کس نے؟ ملکہ نے بلایا، کس کو بلایا؟ الجاریۃ، لڑکی کو۔ یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے۔ وقالت، اور کہا، ملکہ نے کہا، اذهبی، تم جاؤ، وخذی معکی هذه المرأة، تم جاؤ، وخذی معکی، اور اپنے ساتھ لے آؤ، هذه المرأة، اس عورت کو، یعنی جس کی تم بات کر رہے ہو اس عورت کو تم لے آؤ۔ وجاءت موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی، جاءت آئی، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں، وجاءت خادمۃ، اور خادمہ آئی، وقدمت الیہا موسیٰ، اور اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا، ان کی ماں کی جانب موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا۔ قدمت پیش کیا، الیہا کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ کس کو پیش کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا۔ فاعتنق الطفل المرأة، اعتنق یعتنق، اعتناقا کی معنی ہوتا ہے چمٹ جانا۔ فاعتنق الطفل، بچہ چمٹ گیا، المرأة، اس عورت سے، کس سے؟ اپنی ماں سے۔ واقبل یرتضع، اور وہ دودھ پینے لگا۔ کأنہ کان منها علی میعاد، گویا کہ وہ اسی کے انتظار میں تھا۔ یہ اچھی تعبیر ہے، کان منها علی میعاد، گویا کہ وہ اسی کے انتظار میں تھا، اسی کے میعاد پر تھا، یعنی جب وہ آئے گی تب دودھ پیوں گا۔ وَلِمَاذَا لَا يَرْتَضِعُ وَهِيَ أُمُّهُ الْحَنُونُ، اور وہ کیوں دودھ نہیں پیتا، لماذا کیوں، لا يرتضع وہ دودھ نہیں پیتا،
وہی امہ الحنون، حالانکہ وہ اس کی مشفق ماں ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی مشفق ماں اسے دودھ پلا رہی ہے تو وہ دودھ پیے گا ہی۔ وَلِمَاذَا لَا يَرْتَضِعُ، اور وہ کیوں دودھ نہیں پیتا، وہی امہ الحنون، حالانکہ وہ اس کی مشفق ماں ہے۔ وَلِمَاذَا لَا يَرْتَضِعُ، اور وہ کیوں دودھ نہیں پیتا، وَهُوَ جَائِعٌ، حالانکہ وہ بھوکا ہے، منذ 3 ایام، 3 دن سے۔ وعجبت الملکۃ، ملکہ کو تعجب ہوا، وعجب اہل القصر، اور محل والوں کو تعجب ہوا، وارتاب فرعون، اور فرعون کو شک ہو گیا، وقال، اور کہا، لماذا قبل هذا الطفل هذه المرأة فهل هي امه، لماذا کیوں، قبل هذا الطفل اس بچے نے قبول کیا، هذه المرأة اس عورت کو، فهل هي امه کیا اس کی ماں ہے، فرعون کو شک ہو گیا۔ ارتیاب کی معنی ہوتا شک ہونا، تو ملکہ کو تعجب ہوا، یعنی ملکہ نے تعجب کیا، اور اہل محل یعنی محل والوں نے تعجب کیا، اور فرعون کو شک ہو گیا، اور اس نے کہا، لماذا قبل هذا الطفل هذه المرأة فهل هي امه، اس بچے نے اس عورت کو قبول کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ماں ہے۔ قالت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، یا سیدی، اے میرے آقا، انا امرأة طیبۃ الریح، میں ایک پاک طبیعت کی عورت ہوں، انا امرأة، میں ایک عورت ہوں، طیبۃ الریح، جس کی طبیعت پاک ہے، طیبۃ اللبن، جس کا دودھ بھی بالکل پاک ہے، صاف ہے، کل طفل، ہر بچہ، یقبلونی، مجھے قبول کر لیتا ہے، وسکت فرعون واجری علیہا رزقا، وسکت فرعون، اور فرعون خاموش ہو گیا، واجری، اور جاری کر دیا، علیہا، اس پر، کس پر، موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر، کیا جاری کیا، رزقاً، وظیفہ، رزق کے معنی یہاں پر وظیفہ کے ہیں، اجرا، یجری، اجران کے معنی ہوتا جاری کرنا، تو فرعون خاموش ہو گیا اور ان کے لیے وظیفہ جاری کر دیا کہ آپ روزانہ آ کر کے اس بچے کو دودھ پلائیے، اور اس کے بدلے میں آپ کا یہ وظیفہ رہے گا۔ ورجعت موسیٰ الی بیتہا وفی حجرہا موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں لوٹی، رجعت، لوٹی، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہاں لوٹی، الی بیتہا، اپنے گھر کی جانب، وفی حجرہا، واو، یہ جو واو ہے یہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ، فی حجرہا، ان کے گود میں، موسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر کے وہ وہاں سے لوٹی۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ فرددناہ، تو ہم نے اسے لوٹا دیا، الی امہ، ان کی ماں کی جانب، یعنی ہم نے وہ بچہ اس کی ماں کو لوٹا دیا، کی تقر عینہا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، کئی معنی تاکہ، تقر، ٹھنڈی ہو، عینہا، ان کی آنکھ، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان جائے، ان وعد اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، حق، سچ ہے، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، اور کل پھر